مجھے برین ہیمریج ہوا تھا۔ اس کہانی کو شروع کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم میری پیاری بہنیں، کیسی ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ زندگی جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ آپ کبھی بھی یہ مت سمجھے گا کہ آپ کی زندگی آپ کے حساب سے چلے گی۔ زندگی میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ ہر انسان ہمیشہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو ہے نا وہ اس کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں۔ شاید آپ بھی مجھ سے ریلیٹ کر پائیں۔ دیکھیں، جب آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، جب اچانک سے ایک دم میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو دماغ بالکل سن تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارد گرد لوگ باتیں تو کر رہے تھے، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سک رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ مجھے برین ہیمریج ہوا ہے۔ گھر والوں پر تو قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کافی دنوں تک تو اسی حالات میں رہے ہم، لیکن آہستہ آہستہ دماغ کا جو سن پن تھا وہ تھوڑا سا کم ہونے لگا، تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے میرا دماغ ویسے ہی سن رہنے لگ گیا تھا۔ مجھے ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس لے جایا جاتا تھا۔ کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، میری میڈیسنز چلتی رہیں، تھیراپیز چلتی رہیں، ہر علاج ہم نے کروا لیا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پھر ایک امید کی کرن آتی ہے آپ کے پاس، اور وہ آپ کے دماغ میں ہی آتی ہے۔ نا امیدی کے اس عالم میں مجھے خود سے ہی خیال آیا کہ میں سورۃ الرحمن پڑھتی ہوں۔ مشہور ڈاکٹر جو سورۃ الرحمن کا مشورہ بھی دیتے ہیں، ان کی 1-2 ویڈیوز بھی میں نے سنی تھیں، اور میں نے مسلسل سورۃ الرحمن جو ہے وہ سننا شروع کر دی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے، بس آپ کو نا امید نہیں ہونا ہوتا، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا ہوتا، بلکہ حالات سے لڑنا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں ایسے ہی نہیں کہتے کہ ہم نے بال سفید کیے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ ان کا ایکسپیرینس اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہر طرح کا جو ہے اتار چڑھاؤ اپنی زندگی میں دیکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ پیاری کتاب ہماری ہی آسانی کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مگر انسان ہی غور نہیں کرتا۔ اور آج میں زندگی کے جس مقام پر ہوں، میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اور اب ایسا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں کر سکوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل وقت سے اس طرح نکالا جیسے مکھن میں سے بال۔ اس وقت تک میرے دماغ کی ہر قسم کی تھیراپی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن جس چیز سے فرق پڑا وہ تھی سورۃ الرحمن۔ میں نے اس سورت کو 3 ٹائم سنا ہے، صبح، دوپہر، شام، جیسے کوئی ڈوز ہوتی ہے جس کو لینا آپ کے لیے بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے۔ یقین جانیں، مجھے دنوں میں فرق پڑا، سب کچھ صحیح ہوتا ہوا نظر آیا۔ جو لوگ بالکل امید چھوڑ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی امیدیں لگانا شروع کر دی۔ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ اس پر جادو ہے، تعویذ ہے، جن آ گیا ہے، ان سب کی باتیں بھی اب کم ہو رہی تھیں۔ اینڈ بائی دا وے، یہ اس کا پارٹ 1 ہے، ابھی پارٹ 2 آئے گا، کیونکہ یہ سٹوری اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ میرے خیال سے کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بھی کسی چیز سے مایوس ہوتے ہیں نا، تو اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں، آپ کو خود بخود جو ہے وہ خود بخود پتہ لگے گا کہ آپ کتنی ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا۔ کچھ پروڈکٹیو کریں، لوگوں کو بھی آپ سے فائدہ ہو۔ اور اگر میری اس کہانی نے آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ویلیو ایڈ کی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں اپنے اور ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کیا کریں، اور میں اب آپ سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چھوٹی سی کوشش کو ضرور سراہیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، تب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔